ایسی چیز آپ کو دے کر جاتا ہوں جو کہ آپ کی ویلیو کو بہت زیادہ بڑھا دے گی. یہ جو بات بتانے لگا ہوں نا میں آپ کو, اس بات کو اپنے رشتوں میں لے کر آئیے گا, ریلیشن مضبوط ہو جائیں گے. کاروبار میں لے کر آئیے گا, پروفٹ بڑھ جائے گا. نوکری میں لے کر آئیے گا, تنخواہ بڑھے گی, پروموشن ہو جائے گی آپ کی. اپنی پرسنالٹی میں لے کر آئیے گا, آپ کی پوری ذات کے اندر تبدیلی آ جائے گی. اور جاگنگ کرنے گئے ہوئے تھے صاحب, جاگنگ کرتے ہوئے آ رہے ہیں, پسینہ بہ رہا ہے, اسی ٹریک سوٹ میں آگے کھڑے ہوئے, اور وہ دعا بدھ کے روز ظہر سے عصر کے درمیان قبول ہوئی. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ خوشی دیکھی. حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا کہ آپ نے نظر مانگی ہے, تو آپ نے کہا یہ تو نے کیا کر دیا, اگر بیٹی پیدا ہو گئی تو بیٹی کو ہم بیت المقدس کی خدمت کے لیے کیسے دیں گے؟ کوشش کرو گے, غلطی کرو گے, غلطی کرو گے, سبق سیکھو گے, سبق سیکھو گے, تجربہ آئے گا. ہر وقت سٹریس, ٹینشن, انگزائٹی, بے آرامی کی کیفیت ہے, سکون نہیں ہے جسم کو, کھانا بھی صحیح ہضم نہیں ہو رہا, ازدواجی تعلقات میں بھی پرابلم آ رہی ہے, اور نیند بھی ٹھیک نہیں آ رہی, تو کیا کروں؟ یہ ساری پرابلمز کے نا میں 2 حل آپ کو بتانے لگا, 2 سولوشنز. اور یہ 2 حل آج آپ لے کر جائیں. آپ کو مسئلہ ہے, آپ اس پہ عمل کریں, اور جس کو مسائل ہیں ان کو یہ سکھائیں, سمجھائیں, آپ کو بہت فائدہ ہوگا. ایکچولی دس از پیراسمپیتھیٹک نروس سسٹم. یہ نیچے کے حصے میں نا یہ ایک نظام ہوتا ہے, پیراسمپیتھیٹک نروس سسٹم. یہ ساری چیزیں جو میں نے بولی نا, یہ اس کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے. دل کی دھڑکن اوپر نیچے ہو رہی ہے, یہ اس کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے. لیکن یہ سسٹم سو رہا ہے, ڈورمنٹ ہے, پیسو ہے, آف ہوا ہوا ہے, سوئچ آف ہوا ہوا ہے. اس کو آن کیسے کرنا ہے؟ یہ جب آن ہو جاتا ہے نا, ڈوپامین ریلیز ہوتی ہے, انسان خوش ہو جاتا ہے, کورٹیسول کم ہو جاتا ہے, یعنی اینگر مینجمنٹ شروع ہو جاتی ہے, اور یہ جو فائٹ اور فلائٹ رسپانس ہے, ڈر والا, یہ ختم ہو جاتا ہے. اس کو آن کیسے کرنا؟ یہ 2 طریقے ہیں, ویری سمپل بٹ انڈر گریڈڈ. اس کو ہم گریڈ نہیں دیتے, اہمیت نہیں دیتے. ذرا سی اہمیت دے کے دیکھیں, آپ حیران ہو جائیں گے اس میں کیسی پاورز موجود ہے. پہلا طریقہ ہے ڈیپ بریدنگ, گہرے سانس. آپ سمجھیں گے سانس تو ہر وقت لے رہے ہیں, لیکن آپ توجہ نہیں کر رہے اپنے سانس پہ. ایک سانس جو آپ اندر لے کے جا رہے ہیں اور باہر لے کے جا رہے ہیں, ذرا توجہ دیں اس کے اوپر, آپ کا پوری باڈی پہ کنٹرول ہو جائے گا. اور ڈیپ بریدنگ اس کا ایک خاص طریقہ بتاتی ہے سائنس ہمیں, بہت سی تحقیقات ہیں, ہزاروں. 4 7 8 4 منٹ آپ نے ناک سے سانس اندر لے کے جانا ہے, 4 سیکنڈ, 4 7 8 4 سیکنڈ تک اندر لے کر گئے. اب 7 سیکنڈ تک آپ نے روک لینا, اس کو ہولڈ کر لینا 7 سیکنڈ تک. اب 7 سیکنڈ ہو گئے, اب آپ نے منہ کے ذریعے 8 سیکنڈ تک اس کو آہستہ آہستہ باہر نکالا ہے. ہاں, یوں کر کے نہیں, یہ گول کر کے 8 سیکنڈ تک. یقین کیجئے دوائی کے کورس کی طرح دن میں 3 دن 5 منٹ یہ ایکسرسائز کر کے دیکھیں. یہیں بیٹھا ہوں میں, ٹیل می, مجھے آگے بتائیے کہ اس کا کتنا آپ کو فائدہ ہوتا ہے. ڈیپ بریدنگ, یو ول ہیو اے کنٹرول آن یور تھاٹس. نیندیں سیٹ ہو جائیں گی آپ کی. اور نمبر 2, گریٹیچیوڈ, شکر ادا کرے زبان سے فوراً. ہاتھ انگلیاں سلامت ہے, اللہ تیرا شکر ہے, دیکھ رہا ہوں میں ان کو, اللہ تیرا شکر ہے. ابھی نماز پڑھوں گا, کھڑا ہوں گا, وہ نماز کی ساری موومنٹس جو ہیں, بیٹھنا, جھکنا, بہت زیادہ جھکنا, یہ سب کر رہا ہوں, اللہ تیرا شکر ہے. بچے بیٹھے ہوئے ہیں, اللہ تیرا شکر ہے. چھوٹی چھوٹی بات پہ شکر ادا کریں. دونوں کام مجھے پتا ہے مشکل بہت ہو جاتے ہیں جب ایسا وقت آیا ہوتا ہے, لیکن اس میں اپنے کسی دوست کو بتا دیں, اپنی زوجہ کو کہہ دیں, بچوں کو کہہ دیں کہ یار مجھے یہ دونوں باتیں یاد دلا دیا کرو جب مجھ پہ ایسی کیفیت آئے. And try to practice it. اور میں آپ کو 1 2 3 چیزوں سے دیکھ کے نہیں بات بتا رہا, یقین کریں میں ممبر پر بیٹھ کے بات کر رہا ہوں, یہ ہزاروں تحقیقات ہیں ان دونوں کے اوپر. شکر کرنا سیکھیں, ڈیپ بریدنگ سیکھ لیں, سیٹ ہو جائیں گے. اور 154 ریسرچز ہیں اینگر مینجمنٹ کے اوپر. یعنی جو غصہ انسان کو آ جاتا ہے, ایک ملک میں نا جب غصہ آ جائے نا آپ کو, وہ آپ کو ڈنڈا پکڑا کے نا کمرے میں چھوڑ دیتے ہیں. اس کمرے میں پرانی گاڑیاں, پرانے ٹی وی, پرانی دیواریں پڑی ہوئی ہیں, مارو ڈنڈے, نکالو غصہ, اوپر ہیلمٹ پہنا ہوا آپ نے, مارو, خوب کرو. انہوں نے کہا یہ ٹھیک نہیں ہے, دس از ناٹ کریکٹ. وائی؟ کیونکہ جب غصہ آیا آپ کا تو دل پہلی تیز تیز دھڑک رہا ہے, تو ایسا کوئی کام کرنا جس سے دل کی دھڑکن نارمل ہو نہ کہ اور تیز ہو جائے. سانس تو پہلی تیز تیز آ رہا ہے, اس کو نارمل کرنا ہے نا. اس میں بھی یہی 2 باتیں بتائی گئی, ڈیپ بریدنگ, گریٹیچیوڈ,
گہرے سانس لیں, اللہ کا شکر ادا کریں, شکر ادا کریں. اور نمبر 3 میڈیٹیشن, غور و خوض کریں. میڈیٹیشن کے لیے نماز سے بڑھ کر, روزے سے بڑھ کر, اسلام کی عبادات سے بڑھ کر کیا چیز ہوگی. اور یہ جو بڑی شکایت ہے آپ کو کہ رات کو نیند ٹھیک نہیں آ رہی, بستر پر میں لیٹا رہا لیکن سویا نہیں, دن کو آنکھیں کھلی ہیں, جاگ رہا ہوں, ادھر ادھر بھی جا رہا ہوں لیکن جاگا نہیں ہوا, اس کی وجہ یہی کہ اب رات کو صحیح سوئے نہیں. سوئے کیوں نہیں؟ اس لیے کہ آپ نے سونے کے وقت پراپرلی اپنے جسم کو شٹ ڈاؤن نہیں کیا. سوتے وقت دماغ شٹ ڈاؤن نہیں ہوتا, دماغ جاگ رہا ہے, لیکن آپ جاگ رہے تھے اب آپ سو رہے ہیں. کس طرح آپ سوئے؟ کوئی دنگا مشتی والی فلم دیکھ لی, ڈراؤنا ناول پڑھ لیا, ریلیں دیکھ لی ڈھیر ساری, اور اب وہی موبائل سائڈ پہ رکھا اور سو گئے. بتائیں کیسی نیند ہوگی؟ کوالٹی آف یور سلیپ بیڈلی افیکٹڈ, تباہ ہو جائے گا. اور اب دوسری طرف آئیں, گھنٹہ پہلے موبائل اور ساری بلو لائٹ بند, 2 گھنٹے پہلے کھانا کھایا, اور اب سونے سے پہلے سورۃ الناس, سورۃ الفلق اور آیت الکرسی پڑھ کے اپنے پر دم کر لیا, رات کی دعا پڑھی, عشاء کی نماز, اور رات کو سوتے ہوئے 2 رکعت صلاۃ التوبہ کہ جو اللہ آج گناہ کی اس کی معافی. اور اب بڑے احتیاط سے سیدھی کروٹ میں سنت کے مطابق سوئے. ایمان سے بتائیں کیسی کوالٹی آف لائف آپ کی ہوگی, کیسی کوالٹی آف سلیپ ہوگی آپ کی. پڑے گا نا فرق. تو یہ چیزیں ٹھیک کرنے کے لیے کچھ انٹرفیئرنس کرنی پڑتی ہے نا, کچھ آگے بڑھ کر کریں گے تو ہوگا, ورنہ تو جیسے چل رہا ہے ویسے چلتا رہے گا. 2 چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہیں, امید ہے اس کے اوپر آپ عمل کرنے کی نیت کریں گے. تو یہ جو میں نے آپ کو ایموشنل کوشچن بتایا ہے بڑا ضروری ہے. پچھلے دنوں میں تحقیق پڑھ رہا تھا لیڈرشپ کے اوپر کہ دنیا کے بڑے بڑے لیڈرز کے اندر کیا کوالٹی ہوتی ہے. ایک تو کوالٹی انٹیلیجنٹ بڑے ہوتے ہیں, بڑے ذہین ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, بڑے ہارڈ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, بہت زیادہ جینیس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, لیکن ایک لسٹ میں اہم ترین چیز کی کمی, اور وہ یہی ہے ایموشنل کوشن, کہ یہ لیڈر ان کا اپنے جذبات پہ کنٹرول ہوتا ہے, جذبات پہ کنٹرول ہوتا ہے, بہہ نہیں جاتے ایک دم سے, جیسے مرضی حالات ہو جائے, انسان ہیں لیکن بہہ نہیں جاتے. تو جب بھی کسی جگہ پر آ کے سیکھیں, سمجھیں, اچھے طریقے سے بات کو سنیں گے تو فائدہ ہوگا. اور اس کے لیے ایک بڑا زبردست طریقہ وہ لکھنا ہے. لکھ لیا کریں اپنی سارے مسائل اور مشکلات کو. ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کچھ علم اور حکمت کی باتیں اپنے صحابہ کو سکھا رہے تھے. وہ عرض کرنے لگے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی کچھ سکھا دیں. ہلال بن یسار نام تھا ان کا. نبی پاک نے ارشاد فرمایا, تیرے پاس قلم دان ہے, انک پاٹ ہے؟ قلم دان کا نہیں. ارشاد فرمایا, اے ہلال اپنے پاس قلم دان رکھا کرو, کیونکہ قلم دان پر اور اس کے رکھنے والوں پر, قلم دان پر اور اس کے رکھنے والے پر قیامت تک خیر ہی خیر ہے. Importance of writing as prescribed by Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم, who's معلم انسانیت. فرمایا نا, قلم اور اس کی قسم جو لکھتے ہیں, اس کے مطابق اس کا جو قول ہے, ایک تو قول یہ ہے کہ قلم جس سے لکھا جاتا ہے, ہم لکھتے ہیں, دینی تحریریں لکھتے ہیں, بیانات لکھتے ہیں, اور ایک اس سے مراد یہ ہے کہ وہ قلم جو نوری قلم ہے جس سے فرشتے لکھتے ہیں, وہ قلم بہت بڑا ہے. جب قلم کو اللہ نے پیدا فرمایا, قلم نے عرض کی, یار اب میرا کیا کام ہوگا, کیا لکھوں گا میں؟ فرمایا لکھ, جو کچھ ہو چکا وہ لکھ, اور جو کچھ ہونے والا ہے وہ بھی لکھ دے. مجھ سے کسی نے سوال کیا, محرم الحرام آنے والا ہے, بابرکت مہینے ہوتے ہیں, بابرکت دن ہوتے ہیں. واقعی دونوں میں فرق ہے, کچھ دن بہت بابرکت ہوتے ہیں. جمعے کا دن آج بہت بابرکت ہے. خوش نصیب ہے آپ میں سے وہ لوگ جو اسپیشل پریپریشن کے ساتھ آتے ہیں, اور جو پہلے آ جاتے ہیں علم دین سیکھنے کی نیت سے, نیا کچھ سیکھنے کے لیے, ان کو ملتا بھی ہے. ایک اور دن بڑا بابرکت ہے, اور وہ ہے بدھ کا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مسجد فتح میں پیر منگل بدھ دعا مانگی, اور وہ دعا بدھ کے روز ظہر سے عصر کے درمیان قبول ہوئی. حضرت جابر فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ خوشی دیکھی, اور اب جب مجھے بھی کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے, میں بدھ کے روز ظہر سے عصر میں دعا کرتا ہوں, اور وہ دعا میری قبول ہوتی ہے.
ارشاد فرمایا کوئی ایسا عمل نہیں جس کا آغاز بدھ کے دن کیا ہو اور وہ پایا تکمیل تک نہ پہنچے. بڑے بڑے بزرگان دین اپنے شاگردوں کو جو کتاب شروع کرواتے تھے نا وہ بدھ کے روز طے کر کے شروع کرواتے تھے. اور بہت سے کاروباری حضرات میں نے دیکھے ہیں وہ کاروبار شروع کرنا ہو, جاب شروع کرنی ہو, روک دیتے ہیں, بدھ کا دن آنے دیتے ہیں, پھر ظہر سے عصر کے درمیان خاص طور پہ اس ٹائم کو چن کر اس میں سٹارٹ کرواتے ہیں, شادیاں رکھتے ہیں بدھ کے دن. تو یہ ایک اچھا دن ہے اس حوالے سے. محترم سامعین کرام, آج سے ہم ایک موضوع سٹارٹ کریں گے اور وہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر. پھر محرم آ جائے گا, محرم کے بعد بھی اس موضوع کو ہم انشاءاللہ لے کے چلتے رہیں گے. بڑا انٹرسٹنگ موضوع ہے, وقت پہ آیا کریں اور جو آ چکے وہ غور کے ساتھ اس موضوع کو سماعت فرمائیں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ اللہ تعالیٰ کے بڑے برگزیدہ نبی ہیں, اولو العزم نبی ہیں. آپ کی ولادت قدرت الہی کا ایک حیرت انگیز نمونہ ہے. آپ بغیر والد کے پیدا کیے گئے. آپ کو اور آپ کی والدہ سیدنا مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اپنی نشانی فرمایا, اور پھر بنی اسرائیل کی طرف آپ کو رسول بنا کر بھیجا گیا اور لوگوں نے آپ کے قتل کی سازش کی, آپ کو آسمانوں پر اٹھا لیا گیا. اب پھر آئیں گے, آ کر صلیب کو توڑیں گے, سور کو ہلاک کریں گے, اور پھر 40 سال تک وہ اس زمین پہ آپ حیات رہیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا کلمہ پڑھیں گے, اور پھر آپ کو حجرہ مبارک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ دفن کر دیا جائے گا. آپ کی جو والدہ ہیں مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بہت بڑی بزرگ خواتین میں ان کا شمار ہوتا ہے, جنت کی سرداروں میں سے ہیں, اور جنت میں ان کا نکاح حضرت پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو جائے گا. آپ کا نام قرآن پاک میں آیا اور ایک سورت بھی آپ کے نام سے موسوم ہے. ویسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر متعدد جگہ پر ہے قرآن میں, لیکن 6 جگہوں پر تفصیل کے ساتھ آیا ہے. حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی بہت زیادہ برگزیدہ خاتون ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو بیٹا عطا فرمایا بغیر کسی مرد کے چھوئے. حیض و نفاس سے بھی آپ پاک تھی, آپ کو خون نہیں آتا تھا. قرآن مجید میں آپ کے نام کی صورت موجود ہے. یہ واقعہ کچھ ایسے ہے کہ یہ 2 ہم زلف تھے, حضرت زکریا علیہ السلام, حضرت عمران علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دونوں ہم زلف تھے, دونوں کی بیویاں آپس میں بہنیں تھیں. ایک کی بیوی کا نام عیشا تھا اور حضرت عمران کی بیوی کا نام حنا تھا. حضرت عمران کی بیوی کے طرف کوئی بچہ نہیں تھا, عمر زیادہ ہو گئی, اب خواہش بھی اتنی نہیں رہی, لیکن ایک دن انہوں نے دیکھا درخت کے اوپر ایک چڑیا اپنے بچے کو کھانا کھلا رہی ہے, چوگا کھلا رہی ہے. تو ان کے دل میں ایک خواہش آئی کہ میرے یہاں بھی اولاد ہونی چاہیے. اب یہ سب قرآن مجید میں ہے. آپ نے عرض کی رب تعالیٰ کی بارگاہ میں, اے میرے رب, یہ قرآن مجید ہے, میں تیرے لیے نظر مانگتی ہوں کہ میرے پیٹ میں جو اولاد ہے تیرے لیے وقف ہے, تو مجھ سے یہ قبول کر لے, بے شک تو جاننے والا سننے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد دی. حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا کہ آپ نے نظر مانگی ہے تو آپ نے کہا یہ تو نے کیا کر دیا, اگر بیٹی پیدا ہو گئی تو بیٹی کو ہم بیت المقدس کی خدمت کے لیے کیسے دیں گے. اس زمانے میں یہ رول نہیں تھا کہ بیٹیوں کو وقف کیا جاتا. آپ نے بھی یہ سوچا. بہرحال جب ولادت قریب آئی تو حضرت عمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہو گیا, آپ انتقال کر گئے, اور بیٹی پیدا ہوئی جن کا نام مریم رکھا گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے عرض کی, اے میرے رب, میں نے تو لڑکی کو جنم دیا. یہ آپ نے اظہار افسوس کے طور پہ نہیں کہا, کیونکہ بیٹی کے جنم پر افسوس کرنا یہ مسلمانوں کا طریقہ نہیں ہے. یہ صرف اس لیے کہا کہ اب میں بیت المقدس کے لیے اس کو وقف ایسے کر سکوں گی, لیکن اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا. یہاں پر آپ نے ایک دعا مانگی بڑی زبردست. آپ نے کہا میں نے اس بچی کا نام مریم رکھا اور میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود کی شر سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. سنیں, میں اسے اور اس کی اولاد کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتی ہوں. بڑی پیاری دعا ہے. ایک ماں اور ایک باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے لیے دعا کرتے رہا کریں.
قبول فرما لیا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بے موسمی پھل عطا فرمائے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے آپ کو گود لے لیا تھا، وہ آئے تو کیا دیکھا، آپ کے حجرے میں بے موسم کے پھل پڑے ہیں۔ گرمیوں میں مالٹا پڑا ہے، مثال دے رہا ہوں، سردیوں میں آم پڑا ہے۔ آپ نے پوچھا یہ بے موسم کے پھل کہاں سے آئے؟ حضرت مریم پنگھوڑے میں تھی، بہت چھوٹی تھی، آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ مجھے میرے اللہ نے عطا فرمائے۔ اور پھر ایک بار چند فرشتے حضرت جبریل امین علیہ السلام کی سرکردگی میں آئے اور آ کر کہا، مریم اللہ نے تجھے چن لیا، تجھے خوب پاکیزہ کر دیا اور تمہیں سارے جہان کی عورتوں پر منتخب کر لیا۔ اے مریم اپنے رب کی فرما برداری کرو اور اس کی بارگاہ میں سجدہ کرو، یو آر دا بیسٹ۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ قیامت تک کی تمام عورتوں پہ آپ کو سرداری دی، اس کا مطلب تھا اس دور کی ساری عورتوں میں آپ کو فضیلت عطا فرمائی۔ اور خازن تفسیر کے اندر ہے کہ اس بات کے بعد جو یہ بات فرمائی گئی، آپ نے اتنی عبادت کی کہ ساری رات آپ عبادت میں کھڑی رہتی ہیں، آپ کے پاؤں پہ ورم آ جایا کرتا تھا۔ اچھا، حضرت جبریل امین علیہ السلام نے آ کر کہا، اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ پر وحی آئی، عورت نبی نہیں ہو سکتی، ہمارا یہ عقیدہ نہیں ہے۔ قرآن مجید میں آیا صرف مردوں کو نبوت دی گئی۔ یہ آپ کی بڑی بزرگی تھی کہ اللہ تعالیٰ کے اتنے مقرب فرشتے نے آپ سے ڈائریکٹ کلام فرمایا اور آپ کو بشارت عطا فرمائی۔ اس کے بعد آپ کو ایک فرزند کی بشارت دی گئی اور کہا، اے مریم اللہ تجھے اپنی طرف سے خاص کلمے کی بشارت دیتا ہے جس کا نام مسیح عیسیٰ بن مریم ہوگا۔ مسیح کہتے ہیں نا عیسیٰ علیہ السلام کو، کیوں بلا مسیح؟ اس لیے کہتے ہیں کہ آپ مسا کرتے تھے نا تو اللہ بیماروں کو شفا دے دیتا تھا، مسا کرتے تھے بیماروں کو شفا مل جاتی تھی۔ آپ کو کلمت اللہ کہا جاتا ہے کیونکہ آپ باپ سے نہیں ہوئے بلکہ اللہ کے کلمے سے آپ کا جنم ہوا، اللہ کے کلمے سے۔ عرض کیا اللہ مجھے بچہ کیسے ہوگا، مجھے تو کسی مرد نے کبھی ہاتھ نہیں لگایا۔ تو فرمایا کن فیکون، یہ وہ رب ہے جو کن کہتا ہے اور جو چاہتا ہے وہ ہو جاتا ہے۔ تم میں فرزند ہوگا، تم کنواری ہی رہو گی اور وہ فرزند بڑا بابرکت ہوگا۔ اللہ اسے کتاب سکھائے گا، حکمت سکھائے گا، زبور سکھائے گا اور انجیل سکھائے گا۔ پھر ایک دن حضرت مریم اپنے گھر والوں سے ہٹ کر مشرق کی جانب ہو گئیں، بیچ میں پردہ ڈال لیا کہ عبادت کر رہی ہیں، اور اس وقت حضرت جبریل امین علیہ السلام ایک نوجوان بے ریش جس کے بالوں پر کنڈل ڈلے ہوئے تھے اس طرح پہ حاضر ہوئے اور آ کر کہا، میں تجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بیٹا عطا کروں گا۔ بیٹا عطا کون کرتا ہے؟ بیٹا کون عطا کرتا ہے؟ اللہ۔ لیکن یہاں ایک فرشتہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تجھے بیٹا عطا فرماؤں گا۔ بیٹا تو اللہ عطا کرتا ہے، اور قرآن مجید میں بہت سی جگہوں پر فرشتوں کے ذریعے ایسی باتیں کہلائی گئی ہیں کہ جو کام تو اللہ کرتا ہے لیکن منسوب فرشتے کی طرف کیا جا رہا ہے۔ تو یہ کوئی غلط بات نہیں ہے۔ میرا بیٹا مجھے کہے کہ موبائل دیں، آپ موبائل دے دیں، موبائل میں نے تو نہیں دینا، اللہ تعالیٰ نے دینا، وہ رازق ہے، وہ قادر ہے، یوں منسوب کر دیا جائے تو حرج نہیں ہے۔ قرآن پاک میں لکھا ہے میں تیرے رب کا بھیجا ہوا ہوں تاکہ میں تجھے ایک پاکیزہ بیٹا عطا کروں۔ یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرما رہے ہیں میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں، میں بیماروں کو تندرستی دیتا ہوں۔ کون کرتا مردوں کو زندہ؟ اللہ۔ بیماروں کو تندرستی کون دیتا ہے؟ اللہ۔ کیوں اللہ کے نبی اپنی طرف منسوب کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ اللہ کرتا ہے، وہ ذریعہ بن رہے ہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ انہیں بیٹا عطا کیا جائے۔ تو حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑی سی کنفیوز ہو گئی تھی۔ آپ نے کہا میرے لڑکا کہاں سے ہوگا، حالانکہ مجھے تو کسی آدمی نے چھوا تک نہیں اور نہ میں بدکار ہوں۔ تو فرمایا ایسا ہی ہے، اللہ کی نشانی ہے، یہ فیصلہ ہو گیا ہے۔ پھر آپ نے گریبان میں، آستین میں یا دامن میں یا منہ میں دم کیا اور اسی وقت آپ کو حمل ٹھہر گیا۔ سب سے پہلے اس حمل کا پتہ نا یوسف نجار کو چلا۔ یہ آپ کے چچا زاد کزن تھے، بڑے نیک آدمی تھے، بیت المقدس کی خدمت پر مامور تھے۔ اب وہ کنفیوز بہت ہوئے کہ میں بدکاری کی تہمت لگا نہیں سکتا، اتنی نیک ہے، سارا دن رہتے بھی یہاں پہ جاتے بھی کہیں نہیں ہے، لیکن حمل تو ٹھہر گیا، اب میں کیا کروں؟ پاس آئے اور بڑی عزت اور ادب سے کہا میں ایک سوال کر سکتا ہوں آپ سے؟ کہا اچھی بات کہو۔ کہ بات یہ کرنی ہے کہ بغیر بیج کے کھیتی کیسے آ سکتی ہے؟
بغیر بارش کے درخت کیسے اگ سکتا ہے؟ بغیر باپ کے بچہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت مریم نے ارشاد فرمایا، سن، پہلی کھیتی جو اس دنیا میں آئی تھی وہ بھی تو بغیر بیج کی آئی تھی نا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بغیر ماں اور بغیر باپ کے پیدا کیا تھا، تو مجھے جو حمل ہے وہ اللہ تعالیٰ کے خاص حکم سے ہے۔ پھر آپ پر زوف طاری ہو گیا، مشرق کی طرف چلی گئی، اور جب حمل سے زوف طاری ہوا آپ بڑی ورڈ ہو گئی کہ جب بچہ دنیا میں آئے گا میں اس بچوں کو لے کر آبادی میں جاؤں گی تو لوگ کیا کہیں گے، بہت ورڈ ہو گئی، بہت زیادہ ورڈ ہو گئی۔ اور یہ پھر انسان جب اس طرح کا ہو جائے نا تو کمزور پڑ جاتا ہے، بہت زیادہ کمزور پڑ جاتا ہے، کس طرح جواب دوں گی؟ یہ تو حضرت مریم علیہ السلام کی بات ہے نا۔ ویسے آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، کمزور بھی نا مضبوط ہو جاتے ہیں، کمزور بھی نا مضبوط ہو جاتے ہیں اگر ایک ہو جائیں۔ تم اتحاد سے کیوں ڈرتے ہو؟ انتشار سے ڈرو۔ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے سازش کر رہے ہو، سازش نہ کرو، کوشش کرو۔ کوشش کرو گے غلطی کرو گے، غلطی کرو گے سبق سیکھو گے، سبق سیکھو گے تجربہ آئے گا، اور جب تجربہ آئے گا دس از دا ڈور ٹو سکسیس۔ یہی سب سے اہم ترین چیز ہے، تجربہ۔ یونیورسٹی میں پہلے پڑھاتے ہیں، سکھاتے ہیں، پھر امتحان لیتے ہیں۔ زندگی ڈائریکٹ امتحان لے لیتی ہے وداؤٹ اینی ڈیٹ شیٹ، اور اس سرپرائز ٹیسٹ میں جو کامیاب ہوتا ہے نا وہی شہنشاہ ہوتا ہے۔ اکثر فیل ہو جاتے ہیں، اس میں برے طریقے سے فیل ہو جاتے ہیں، ایسے ٹوٹ جاتے کہ ان کی مسکراہٹ چلی جاتی ہے، مرتے دم تک اپنے آپ کو جوڑ نہیں پاتے۔ اپنے بیان کے آخر میں میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں، ایک ایسی چیز آپ کو سکھاتا ہوں، آج ایسی چیز سکھا کے جاتا ہوں، قصہ ہمارا جاری رہے گا، ایسی چیز آپ کو دے کر جاتا ہوں جو کہ آپ کی ویلیو کو بہت زیادہ بڑھا دے گی۔ یہ جو بات بتانے لگا ہوں نا میں آپ کو، اس بات کو اپنے رشتوں میں لے کر آئیے گا، ریلیشن میں ریلیشن مضبوط ہو جائیں گے، کاروبار میں لے کر آئیے گا، پروفٹ بڑھ جائے گا، نوکری میں لے کر آئیے گا، تنخواہ بڑھے گی، پروموشن ہو جائے گی آپ کی، اپنی پرسنالٹی میں لے کر آئیے گا، آپ کی پوری ذات کے اندر تبدیلی آ جائے گی۔ زمین کا ذرہ نا آسمان کا ستارہ بن جائے گا۔ اس بات پہ عمل کر لو، سمجھنے کی کوشش کرنا۔ یہ دیکھو، آپ مجھ سے مانگتے ہو پانی دے، ایک طریقہ تو یہ کہ پی لو یار، پی لو پانی، اور ایک طریقہ کیا ہے کہ میں گلاس پکڑوں، پانی کھولوں اور اس گلاس کے اندر پانی ڈالوں اور اب آپ کو دوں، بھائی بیٹھ جائیے پانی پی لیجئے۔ اور ایک طریقہ اور بھی ہے، میں یہ لڈ پکڑوں، اس لڈ کو اس کے اوپر رکھوں اور اب آپ کو پانی پیش کروں۔ ایک طریقہ اور بھی ہے، میں یہ پرچ پکڑوں، اس پہ رکھ کے اب آپ کو پیش کروں۔ ایک طریقہ اور بھی ہے، میں ساتھ 2-4 ٹیشو پیپر بھی رکھ دیتا ہوں۔ کتنا چھوٹا سا کام تھا، یہ کتنا چھوٹا سا کام تھا، لیکن اس کو بہتر کیسے بنایا جا سکتا ہے سیکھا آپ نے۔ یہی حال آپ کی پرسنالٹی کا، آپ کے کاروبار کا، آپ کے رشتے کا ہے، بڑا پوٹینشل ہے اس میں، بہت آپشنز ہیں، بہتر سے بہترین کا سفر ہو سکتا ہے۔ آپ کو پتا ہے بعض لوگوں کو کام کہا جائے نا وہ اچھے طریقے سے کام نہیں کرتے، کیوں؟ تاکہ دوبارہ مجھے نہ کہہ دے۔ یہ ایسے نہ کریں، جوش، لگن، ولولے، وارفتگی، پورے پیشن کے ساتھ کام کو کریں۔ اب ذرا اس چیز کو عبادت میں لے کر آئیں۔ اور جاگنگ کرنے گئے ہوئے تھے صاحب، جاگنگ کرتے ہوئے آ رہے ہیں، پسینہ بہہ رہا ہے، اسی ٹریک سوٹ میں آگے کھڑے ہوئے ہیں۔ مجھے صحیح بتاؤ، ان کپڑوں میں کبھی کسی میٹنگ میں جاؤ گے تو یہ نماز سے بڑھ کر میٹنگ کون سی ہے؟ نماز سے بڑھ کر میٹنگ کون سی ہے بتاؤ؟ ایک دفعہ ذرا اچھے کپڑے پہنتے، ذرا عطر لگاتے اور ذہن بنا کے کہ میں کہاں جا رہا ہوں، آ کر کھڑے ہوتے، ایمان سے بتاؤ فرق آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ فرق آئے گا۔ اور دیکھو، جو بات میں کر رہا ہوں اس پہ عمل کرو گے تو فائدہ ہوگا۔ دیکھو میں پھونک مارتا ہوں، پھونک ماری تاکہ گرد اڑ جائے، اس لیے پھونک ماری نا، گرد کو اڑانے کے لیے پھونک ماری۔ لیکن اگر میں یہی پھونک اس شیشے پر ماروں، یہ تو دھندلا ہو گیا ہے، گندا ہو گیا ہے۔ یعنی ایک پھونک ماری کہ گند اڑ جائے اور ایک پھونک سے وہ گندا ہو رہا ہے۔ یہ ایک عمل ہے پھونک مارنا۔ اس عمل سے پہلے علم حاصل کرنا ضروری ہے
کہ پھونک سے گندا کرنا ہے یا گند اڑانا ہے. ثابت ہوا کہ علم کے بغیر عمل بڑی تباہی لا سکتا ہے. عمل ہے ضروری، کیونکہ جس وقت آپ کے پاس علم آیا، اب آپ کی پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اب عمل کریں، ورنہ علم ایکٹیویٹ ہی نہیں ہوگا. آج ہماری ساروں کا مسئلہ کیا ہے پوری دنیا میں؟ عمل ہی نہیں ہے نا. علم تو ہر ایک کے پاس ہے. تو علم اگر بم ہے تو عمل ایٹم بم. علم اگر پاور ہے تو عمل سپر پاور ہے. اللہ تعالیٰ سب کی خیر فرمائے.